لگا کہ اب بیٹھنا مجھ پر حرام ہے. وہ جسے میں دشمن سمجھتا تھا, وہ جس کے لیے میں راہوں میں کانٹے بچھاتا تھا, وہ جس کے ہمیشہ برائی کیا کرتا تھا, جس کے حوالے سے لوگوں میں اس کے آگے میں اس کی بے حرمتی کرتا تھا, وہ جس کو میں برا سمجھتا تھا, اس کو میرے بچے کا غم دیکھا نہ گیا, اس کے دل سے میرے بچے کے آنسو دیکھے نہ گئے. اتنا رحم دل وہ ہے تو جب تک اس سے ملاقات نہ کر لوں, اس کا شکر ادا نہ کروں, تب تک میں گھر پہ بیٹھنے والا نہیں. وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تک کی میری زندگی گناہوں میں گزری, اب تک میں آپ کا دشمن تھا, اب تک میں آپ سے نفرتیں کرتا تھا, لیکن یا رسول اللہ, جس طرح تم نے اپنے گھر سے دیا لا کر کے میرے اندھیرے گھر کو روشن کیا ہے, اسی طریقے سے میرے سیاہ دل کو, میرے اندھیرے دل کو اپنے ایمان کی روشنی سے روشن کر دیا. کیا سمجھے اس سے, کیا سمجھے اس سے, پیغام آپ جواب دیجیے. اس واقعے سے ہم نے کیا سمجھا؟ جی, پڑوسی کی غریب کی مدد کرنا. ایک واقعہ اور بتاتا ہوں, پھر لے کر کے آتا ہوں آپ کو آپ کے مقام پر. مختصر عرض کرتا ہوں, چھوٹا واقعہ. حضور عیدگاہ جا رہے ہیں, ایک کاندھے پر امام حسن ہے, ایک کاندھے پر امام حسین ہے, دونوں کو لے کر عیدگاہ چل رہی ہے. دیکھا کہ کچھ انصاری صحابہ کے بچے وہ دب بجا کر کے کھیل رہے تھے راستے میں, اور انہی کے کنارے ایک بچہ تھا, رو رہا تھا, بہت رو رہا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے علی تھے. حضرت علی سے فرمایا, بچے کو اٹھانا, امام حسن امام حسین کو, اور حضرت علی سے کہا کہ تم ان کو لے کر کے عیدگاہ چلے جاؤ, میں تھوڑی دیر سے آؤں گا. تو حضرت علی چلے گئے, عیدگاہ جا رہے تھے عید کی نماز کو. حضرت علی چلے گئے, اب اس بچے کے پاس میرے آقا تشریف لے گئے اور پوچھا, بیٹے بتا کس بات نے تجھے رلایا ہے, عید کا دن ہے, ہر کسی کے چہرے پر خوشی ہے, تو روتے جا رہا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا, یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, لیکن کیا کروں, دیکھو جن کے ماں باپ ہیں انہوں نے کپڑا دلا دیا, جن کے ماں باپ ہیں انہوں نے نہلا دیا, آئے میری تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے, میں یتیم ہوں, مجھے کسی نے پوچھا تک نہیں. یا رسول اللہ, میرا باپ اگر زندہ ہوتا مجھے بھی کپڑا پہناتا, میرا باپ اگر زندہ ہوتا مجھے بھی عیدگاہ لے جاتا. نہ میرے پاس باپ ہے, نہ عیدگاہ جانے کا راستہ ہے, اور نہ ہی نئے کپڑے ہیں. یا رسول اللہ, اسی بات نے مجھے رلایا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے انہیں اٹھایا اور لے کر کے اپنے گھر پہنچے, اور گھر پہنچنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا, انہیں نہلایا جائے. ان کو نہلایا گیا, نہلانے کے بعد نئے کپڑے پہنائے گئے, اور پہنانے کے بعد اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم لے کر کے گھر سے نکل ہی رہے تھے, بچہ رونے لگا. کہا کہ بیٹے اب کیا بات ہے, تھوڑی دیر پہلے تو رو رہا تھا, کپڑا نہیں تھا, اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب میں بچے نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس کپڑے نہیں تھے, بازار سے اپنے کپڑا خریدا دلا دیا. لیکن یا رسول اللہ, میرے پاس باپ تو نہیں ہے, کہیں سے خرید کے باپ بھی دلا. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا نے فرمایا, کیا محمد سے بہتر کوئی باپ ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا. کہا کہ کیا تجھے اس بات پر فخر نہیں کہ محمد تیرا باپ ہے؟ تو بچہ بڑا خوش ہوا. اب حضور کے ساتھ چل دیا نا, بچہ چلنے لگا. اب وہ بچہ جو بچے دب کھیل رہے تھے راستے میں, ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا, دیکھو میرا باپ کون ہے, محمد عربی میرا باپ ہے. اب وہ بچے رونے لگے. میرے آقا ان کے پاس تشریف لے, پوچھا بچوں کیوں روتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ, یتیم اگر ایسے ہوتے تو کاش اللہ نے یتیم میں پیدا کر دیا. اس یتیم کی کیا شان ہے جس کا باپ محمد عربی ہو, تو دعا اللہ سے یہ کر رہی ہے کہ کاش ہمیں یتیم بناتا اور راستے میں اس طرح روتا ہوا چھوڑ دیتا, تو محمد عربی ہمیں بھی نہلا کر ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ لے جاتے. پھر میرے آقا نے سب پر ہاتھ پھیلا دے کر, اس سے کیا سمجھے, کیا سمجھے؟ غریب کی مدد کرنا. اس سے سمجھے پڑوسی کی مدد کرنا. اس سے کیا سمجھے؟ غریب کی مدد کرنا. اب ختم کرنے آ رہا ہوں بات. تو پتہ چلا
غریب کی مدد کرنا اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ ایک انسان، تمام انسان ایک جسم کی طرح ہے، ایک جان کی طرح ہے۔ اگر پیر میں